السلام علیکم، میں ہوں محمد شافع۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جس نے ایک ریڈیو کو عزت اور پہچان دی۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں آپ نے میلوو دو میلوو اور امین سیانی کے بارے میں جانا، لیکن آج جس شخصیت کا ذکر ہے وہ آل انڈیا ریڈیو کے وہ مضبوط ستون ہیں جن کی آواز میں جادو نہیں بلکہ ایک سچائی تھی۔ وہ ہیں سراجیت سنگھ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ٹی وی نہیں تھا تو لوگ جنگ کی خبر کیسے سنتے تھے؟ کیسے ایک آواز پورے ملک کی حوصلہ بلندی کرتی تھی؟ آج ہم اسی دور میں واپس چلیں گے جہاں خبر صرف ایک اطلاع نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہوا کرتی تھی۔ 1940 اور 50 کے دہائی میں ریڈیو گھر کی شان ہوا کرتا تھا۔ سراجیت سنگھ نے اس دنیا میں جب قدم رکھا تو ان کا مقابلہ بڑے بڑے ناموں سے تھا۔ وہ دور ریڈیو پر بہترین اردو اور انگلش بولنے کا دور تھا۔ وہ نیوز ریڈر تھے، لیکن ان کا انداز روکھا پھیکا نہیں تھا۔ وہ لفظوں کو ایسا ادا کرتے تھے کہ سننے والے کو سامنے پورا نقشہ بن جاتا تھا۔ وہ صرف خبر پڑھتے نہیں تھے بلکہ اسے محسوس کرتے تھے۔ وہ اکثر نئے آنے والے سے کہتے، مائک آپ کا دشمن نہیں، دوست ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو مائک آپ کی آواز کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے گا۔ سراجیت سنگھ کا ماننا تھا کہ مائکروفون انسان کے جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں تو آپ کی آواز میں وہ اثر کبھی نہیں آ سکتا جو ایک خبر کو تاریخ بنا دے۔ نیوز ریڈنگ تو بہت لوگ کرتے تھے، لیکن سراجیت سنگھ کا ایک نئی روایت شروع کی۔ وہ فیلڈ رپورٹنگ یعنی موقع پر جا کر خبر دینے کے شوقین تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خبر اسٹوڈیو کے بند کمرے میں نہیں بلکہ سڑکوں پر اور عوام کے بیچ بنتی ہے۔ ایک بار جب ملک کے ایک حصے میں بڑا حادثہ ہوا تو وہ اسٹوڈیو چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لوگوں کے دکھ درد کو ریکارڈ کیا، اور جب وہ خبر ریڈیو پر چلی تو پورا ملک کو احساس ہوا کہ ریڈیو صرف سرکاری خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی آواز بننے کے لیے بھی ہے۔ وہ اس دور کے صحافی تھے جب ریکارڈنگ کی مشین بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ کندھے پر وزنی مشین لٹکائے کیچڑ اور دھول پہ سفر کرتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ ایک رپورٹنگ کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگ مشکل میں ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جس نے سراجیت سنگھ کو امر کر دیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ، دسمبر کی سردی تھی، چاروں طرف بارود کی بو تھی اور سراجیت سنگھ ڈھاکہ کے میدان میں موجود تھے۔ وہ پہلے ہندوستانی صحافی تھے جو گلیوں کے سائے میں رپورٹنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے بنکروں میں راتیں گزاری اور فوجیوں کے ساتھ بالکل سامنے کے مورچے پر رہے۔ 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہو رہی تھی، سراجیت سنگھ جنرل نیازی اور جنرل اروڑا کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے ریکارڈ کیا کیسے ایک نئی قوم بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر آئی۔ ان کی وہ آواز آج بھی ریڈیو کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ The instrument of surrender is being signed۔ یہ جملہ سن کر کروڑوں لوگوں کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ سراجیت سنگھ نے اس لمحے کو اپنی آواز میں ایسا قید کیا کہ آج 50 سال بعد بھی اسے سن کر وہی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ حکومت ہند نے ان کی شاندار خدمت پر انہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔ وہ ریڈیو کے بڑے افسر بنے لیکن اپنے جونیئر کے لیے ہمیشہ دادا رہے۔ وہ ایک ایسے استاد تھے جو صرف کام نہیں بلکہ اصول سکھاتے تھے۔ وہ نئے لڑکوں کو سکھاتے تھے کہ خبر پڑھتے وقت اپنی آواز میں جذبات مت لاؤ، سچائی خود جذبات پیدا کر دے گی۔ وہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں پر برابر کی پکڑ رکھتے تھے۔ وہ بنگالی تھے لیکن اردو کے لفظوں کو جس صفائی اور خوبصورتی سے ادا کرتے تھے وہ ان کی محنت کا ثبوت تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز چینل پر چیخ و پکار ہوتی ہے، ہر کوئی دوسرے سے اونچا بولنا چاہتا ہے، لیکن سراجیت سنگھ نے ہمیں سکھاتے ہیں کہ خاموشی اور ٹھہراؤ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ان کی آواز میں وہ سکون تھا جو آج کے شور شرابے میں کہیں کھو گیا ہے۔ آواز کی دنیا کے یہ ستارے بھلے ہی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن جب بھی ریڈیو کی تاریخ لکھی جائے گی سراجیت سنگھ کا نام سب سے اوپر ہوگا۔ امید ہے آواز کی داستان کی یہ تیسرا قسط آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں ہوں محمد شافع۔ اگلی بار ہم ایک نئی شخصیت اور ایک نئی آواز کی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور سنتے رہیے، کیونکہ داستان کبھی ختم نہیں ہوتی۔